یہ مجھ سے ہو نہیں سکتا۔ میں نے کہا، میں تو برباد ہو ہی چکا، اب ایک بار دل کی تمنا نکلنے دو، جو ہونا ہوگا ہو رہے گا۔ اسی طرح 1 مہینہ گزر گیا، اس میں وہ بیمار پڑا اور میں نے اس کی بہت خدمت کی۔ ایک دن وہ بوڑھا میری خدمت سے خوش ہو کے بولا، تو نہیں مانتا تو آج میں اپنی بیٹی سے بات کروں گا، دیکھو وہ کیا کہتی ہے۔ میں خوشی سے باولا دیوانہ ہو گیا، ساری رات نیند نہ آئی۔ صبح ہی صبح جا موجود ہوا، سلام کیا۔ وہ بولا کہ لو، اپنی بیٹی ہم نے تم کو دی، خدا مبارک کرے، مگر جب تک میرے دم میں دم ہے میری آنکھوں کے آگے رہنا، میرے بعد جو چاہو کرنا اور جدھر چاہو چلے جانا۔ کچھ دنوں بعد اس بوڑھے کا انتقال ہوا تو مبارک اس کی لڑکی کو کارواں سرائے میں لے آیا۔ میں نے اپنے دل کی بات اس سے کہی کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، مگر صادق ملک سے ڈرتا ہوں۔ مبارک سوچ میں پڑ گیا، پھر بولا، تو فکر مت کر، میں ایک تدبیر کرتا ہوں۔ میرے پاس ایک روغن ہے، وہ اس لڑکی کو مل دوں گا، جس کی وجہ سے صادق اس سے نفرت کرنے لگے گا۔ میں یہ سن کر بہت خوش ہوا۔ آخر مبارک نے وہ روغن اس کو دے دیا کہ وہ اپنے بدن پر مل لے، اور ہم تینوں جنوں کی بستی کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب ان کا علاقہ قریب آیا تو جنوں کا ایک لشکر ملا۔ بادشاہ نے ایک پوری فوج ہمارے استقبال کے لیے بھیجی تھی۔ ہم بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اس نے بڑی عزت سے مجھے اپنے پاس بٹھایا، بولا، میں آج تجھ سے ایسا سلوک کروں گا جو کسی نے کسی کے ساتھ نہ کیا ہوگا۔ بادشاہت تو تیرے باپ کی موجود رہی ہی ہے، اس کے علاوہ اب تو میرے بیٹے کی جگہ ہوا۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ وہ لڑکی سامنے آئی۔ اس روغن کی وجہ سے اور اس کی بدبو سے صادق کا برا حال ہو گیا، برداشت نہ کر سکا تو اٹھ کر باہر چلا گیا۔ پھر ہم دونوں کو بلوایا، مبارک سے بولا، آخر تو نے وہی کیا جس کا ڈر تھا اور امانت میں خیانت کی۔ پھر وہ غصے سے میری طرف دیکھا اور جو منہ میں آیا بکنے لگا۔ صورت سے ایسا لگتا تھا کہ ابھی مجھے جان سے مار ڈالے گا۔ میں نے غصے میں آ کر خنجر نکالا اور صادق کی توند میں گھونپ دیا۔ وہ چکرا کے زمین پر گرا۔ میں سمجھا کہ یہ ختم ہوا، مگر وہ زمین میں لوٹ کر گیند کی شکل بن گیا اور آسمان کی طرف اڑ چلا۔ آخر اونچا ہوتے ہوئے نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ پل بھر کے بعد بجلی کی طرح کڑکتا اور غصے سے گرجتا نیچے آیا اور میرے ایسی لات ماری کہ میں تیورا کے چاروں شانے چت گر پڑا۔ ہوش آیا تو دیکھا کہ ایک جنگل بیابان میں جہاں آدم نہ آدم زاد ہے، ہر طرف کنکر پتھر اور جھر بیری کے درخت ہیں۔ میں زندگی سے مایوس ہو گیا اور یقین ہو گیا کہ یہیں ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جاؤں گا۔ آخر ایک دن گھبرا کے ایک پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا، سوچا کہ یہاں سے گر کر جان دے دوں۔ اتنے میں وہی برقع پوش سوار تشریف لائے، فرمانے لگے، تو خواہ مخواہ کیوں اپنی جان کھوتا ہے؟ آدمی پر بڑی مصیبت بھی پڑتی ہے، مگر اس کی رحمت سے مایوس ہونا مناسب نہیں۔ اب تیرے برے دن گئے، اچھے دن آئے، جلدی روم کی طرف جا، تجھ سے پہلے 3 آدمی ادھر گئے ہیں، ان سے مل اور وہاں کے سلطان کی خدمت میں حاضر ہو، تم 5 کے کام ایک ساتھ ہی بنیں گے۔ یہ سن کر یہاں حاضر ہوا ہوں، اللہ نے چاہا تو ہم سب کی مرادیں پوری ہوں گی۔ چوتھے درویش نے اپنی داستان ختم کی ہی تھی کہ محل سے ایک آدمی دوڑا ہوا آیا اور مبارکباد دی کہ بادشاہ زادہ پیدا ہوا۔ خوشی کے مارے بادشاہ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ چاروں درویش بھی اس خبر سے خوش ہوئے اور انہوں نے بھی دعا دی کہ بابا تیرا گھر آباد رہے، اس کا قدم مبارک ہو۔
تیرے سائے میں پرورش پائے۔ بادشاہ نے کہا، یہ سب تمہارے قدموں کی برکت ہے، میں تو مایوس ہو گیا تھا۔ پھر درویشوں سے اجازت لے کر بادشاہ محل میں گیا اور شہزادے کو گود میں لے کر سینے سے لگا لیا۔ پھر اسے گود میں لے کر باہر آیا اور اسے درویشوں کے قدم میں ڈال دیا۔ انہوں نے دعائیں دیں اور بڑھ کر اس پر دم کیں۔ بادشاہ نے بڑا جشن منایا۔ نوبت نکارے بجنے لگے، خزانوں کے منہ کھل گئے، امیروں وزیروں کو جاگیریں عطا ہوئیں، غریبوں کو مالا مال کر دیا گیا، ہر طرف رنگ کی محفلیں جم گئیں۔ ابھی خوشی منائی جا رہی تھی کہ محل میں کوہرام مچ گیا کہ شہزادہ غائب ہو گیا ہے۔ ہوا یوں کہ جب اسے نہلا دھلا کر دائی کی گود میں دیا تو بادل کا ایک ٹکڑا آیا اور دائی کو گھیر لیا۔ جب بادل غائب ہو گیا تو دیکھا کہ شہزادہ غائب ہے اور دائی بے ہوش پڑی ہے۔ یا تو گھر گھر خوشی منائی جا رہی تھی یا چاروں طرف ماتم ہونے لگا۔ تیسرے دن وہی بادل پھر آیا۔ بادل چھٹتا تو دیکھا کہ ایک جڑاؤ پالنے میں شہزادہ لیٹا انگوٹھا چوس رہا ہے، موتیوں کی مالا گلے میں پڑی ہے، قیمتی کپڑے پہنے ہیں اور طرح طرح کے کھلونے پاس رکھے ہیں۔ بس پھر کیا تھا، عید ہو گئی۔ سب مارے خوشی کے واری پھیری ہونے لگی اور دعائیں دینے لگے کہ تیری ماں کی کوکھ ٹھنڈی رہے اور بڑی عمر کوکھ ٹھنڈی رہے اور بڑی عمر ہو۔ بادشاہ نے درویشوں کے لیے ایک شاندار محل بنوایا اور انہیں بڑے آرام سے رکھا۔ جب فرصت پاتے تو ان کے پاس آتے اور طرح طرح ان کی خدمت کرتے۔ اب بھی ہر 9 چندی جمعرات کو بادل کا ٹکڑا آتا اور شہزادے کو لے جاتا۔ 2 دن کے بعد وہ پھر ابر پر آتا اور عجب عجب تحفوں کے ساتھ شہزادے کو رکھ جاتا۔ مگر یہ بھید نہ کھلتا تھا کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ اسی طرح دن گزرتے رہے اور شہزادے نے 7ویں برس میں قدم رکھا۔ سالگرہ کے دن بادشاہ نے فقیروں سے کہا، دوستو، یہ بھید نہیں کھلتا کہ شہزادے کو کون لے جاتا ہے، دیکھیے اس کا انجام کیا ہو۔ انہوں نے کہا، ایک کام کرو، اب کی 9 چندی جمعرات کو ایک خط لکھ کر شہزادے کے گہوارے میں رکھ دو کہ مجھے تم سے ملنے کا بڑا اشتیاق ہے۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا۔ جواب میں ایک خط ملا جس میں لکھا تھا، ہمیں بھی تم سے ملنے کا بڑا اشتیاق ہے، آپ کے لیے ایک تخت بھیجا جا رہا ہے، اس پر تشریف رکھیے اور ہم سے ملاقات فرمائیے۔ بادشاہ آزاد بخت چاروں درویشوں کو لے کر تخت پر بیٹھ گئے۔ ذرا دیر میں تخت آسمان سے باتیں کرنے لگا، پھر ایک عالی شان مکان میں جا اترا مگر وہاں کوئی دکھائی نہ دیا۔ اتنے میں کسی نے سلیمانی سرمے کی سلائی پانچوں کی آنکھوں میں پھیر دی۔ ہر ایک کی آنکھوں سے آنسوؤں کی 2 بوندیں ٹپک پڑی اور پریوں کا اکھاڑا دکھائی دیا۔ ہزاروں پریاں رنگ برنگ کے لباس پہنے، گلاب پاش لیے استقبال کے لیے حاضر تھیں۔ بادشاہ آزاد بخت اور درویش آگے بڑھے تو دیکھا کہ ہزاروں پریزاد ادب سے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں۔ بیچ میں ایک تخت زمرد کا بچھا ہے جس پر شاہ رخ کا بیٹا ملک شاہ پال تکیہ لگائے بڑی شان سے آن بان سے بیٹھا ہے۔ سامنے ایک پریزاد لڑکی شہزادے کے ساتھ کھیل رہی ہے۔ پتہ چلا کہ اس کا نام شہزادہ بختیار رکھا ہے۔ بادشاہ کو دیکھتے ہی ملک شاہ پال اٹھ کر اس سے گلے ملا، تخت پر اپنے برابر اسے جگہ دی، بڑی خاطر مدارت کی، پھر درویشوں کے ساتھ لانے کا سبب پوچھا۔ بادشاہ نے تفصیل سے سب کی داستان سنائی اور کہا کہ یہ سب مصیبتوں کے مارے اور زمانے کے ستائے ہوئے ہیں، اگر تمہاری توجہ ہو تو ان سب کی مراد بر آئے۔ ملک شاہ پال نے مدد کا وعدہ کیا، پھر ان جنوں کو خط لکھے جو چاروں طرف کے سردار تھے اور حکم دیا کہ جو آدم زاد غائب ہیں ان سب کو لے کر حاضر ہوں
اگر کسی نے حکم نہ مانا تو سخت سزا پائے گا۔ اس کام سے فارغ ہو کر پھر ادھر ادھر کی باتیں شروع ہوئیں۔ ملک شاہپال درویشوں سے مخاطب ہو کر بولا، مجھے بھی اولاد کی بڑی آرزو تھی، اور میں نے عہد کیا تھا کہ جس دن میرے اولاد ہوگی، اس دن انسانوں کے جس بادشاہ کے ہاں اولاد ہوگی اسی سے اس کی شادی کروں گا۔ میری بیٹی پیدا ہوئی تو میں نے معلوم کروایا کہ کسی بادشاہ کے ہاں اس دن بیٹا پیدا ہوا ہے یا نہیں۔ معلوم ہوا کہ بادشاہ آزاد بخت کو اللہ نے ایک بیٹا دیا ہے۔ میں نے طے کر لیا کہ اسے اپنا داماد بناؤں گا۔ مجھے اس شہزادے سے اتنی محبت ہو گئی ہے کہ ہر مہینے اسے بلا کے ایک دن دیکھ کے بعد اپنا کلیجہ ٹھنڈا کر لیتا ہوں۔ اب چاہتا ہوں کہ یہ رشتے کی بات پکی ہو جائے۔ آزاد بخت نے کہا کہ بیٹا آپ ہی کا ہے، جو مناسب ہو کیجیے۔ 5-7 دن میں گلستان ارم کوہستان اور جزیروں کے بڑے بڑے بادشاہ جنہیں ملک شاہپال نے طلب کیا تھا حاضر ہوئے۔ پہلے ملک صادق کو حکم دیا گیا تھا کہ تیرے پاس جو لڑکی ہے اسے حاضر کر۔ اسے مجبور ہو کر حکم ماننا پڑا۔ پھر ولایت عمان کے بادشاہ کو حکم دیا کہ وہ جن شہزادی جس کے لیے نیم روز کا شہزادہ دیوانہ ہوا تھا حاضر کیا جائے۔ پہلے تو اس نے ہیلے بہانے کیے، پھر مجبور ہو کر حکم مانا اور اسے حاضر کیا۔ جب بادشاہ فرنگ کی بیٹی اور بہزاد خان کے بارے میں پوچھا گیا تو سب حضرت سلیمان کی قسمیں کھانے لگے۔ جب دریائے کظم کے بادشاہ سے پوچھا تو وہ سر نیچا کر کے چپ ہو رہا۔ ملک نے کچھ دھونس دی کہ کچھ تو بتا اور سمجھایا تو وہ بولا، بادشاہ سلامت، حقیقت یہ ہے کہ جب بادشاہ اپنے بیٹے کو لینے دریا کنارے تک آیا تو میں اس وقت سیر کر رہا تھا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے پہلے شہزادے نے اور پھر شہزادی نے اپنا گھوڑا دریا میں ڈال دیا۔ میری نظر شہزادی پر پڑی تو میں اس پر فریفتہ ہو گیا۔ میں نے پری زادوں کو حکم دیا کہ شہزادی کو گھوڑے سمیت لے آؤ۔ بہزاد خان نے شہزادی کو ڈوبتے دیکھا تو وہ بھی دریا میں کود پڑا۔ مجھے اس کی بہادری اور جان نثاری بہت پسند آئی۔ میں نے اس کو بھی پکڑوا لیا۔ دونوں صحیح سلامت میرے پاس موجود ہیں۔ پھر دونوں کو بلوا کر حاضر کر دیا۔ شام کی شہزادی کے لیے سبھی سے پوچھا مگر اس کا کہیں پتہ نہ چلا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ کوئی اس وقت غیر حاضر تو نہیں۔ معلوم ہوا کہ ایک جادوگر نے جادو سے کوکاف میں ایک قلعہ بنایا ہے اور اس کے غرور میں حاضر نہیں ہوا۔ بادشاہ نے فوراً اس کو گرفتار کرنے کے لیے فوج روانہ کی۔ 2-4 دن میں فوج اسے شکست دے کر رسیوں میں جکڑ لائی اور بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا، مگر اس نے کسی طرح اقرار نہ کیا۔ آخر غصے میں آ کر بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کی کھال کھینچ کر بھس بھر دو۔ پھر ایک لشکر میں اس قلعے کی تلاشی کے لیے بھیجا۔ آخر شہزادی وہیں سے نکلی۔ اس طرح سارے قیدی چھوٹے اور انہوں نے بادشاہ کو دعائیں دیں۔ چاروں فقیر بھی بادشاہ کے انصاف کے قائل ہوئے اور اس کی ترقی کے لیے دعائیں کرنے لگے۔ بادشاہ آزاد بخت بھی بہت خوش ہوا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ مردوں کو دیوان خانے اور عورتوں کو زنانے محل میں رکھا جائے۔ پھر سارے شہر کو سجانے کا حکم دیا۔ حکم کی دیر تھی کہ سارا محل سج کر دلہن بن گیا۔ مبارک گھڑی دیکھ کر شہزادہ بختیار کا نکاح شاہپال کی بیٹی روشن اختر سے کر دیا گیا۔ یمن کے شہزادے اور دمشق کی شہزادی کی شادی کرائی گئی۔ فارس کے شہزادے کا بصرے کی شہزادی سے نکاح ہوا۔ حجم کے شہزادے کی شادی فرہنگ کی شہزادی سے ہوئی۔ بہزاد خان کے حصے میں نیم روز کی شہزادی آئی اور شہزادہ نیم روز کو جن شہزادی عطا کی گئی۔ چین کے شہزادے کی شادی اس بوڑھے کی بیٹی سے ہوئی جو ملک صادق کے قبضے میں تھی۔ اس طرح سب نے اپنی اپنی مراد پائی۔ 40 دن تک شاندار جشن منایا گیا۔ آخر
ملک شاہپال نے ہر ایک کو تحفے تحائف اور ساز و سامان کے ساتھ اپنے اپنے وطن کو رخصت کیا۔ سب خیریت سے اپنے ملک جا پہنچے اور راج کرنے لگے، مگر بہزاد خان اور یمن کا شہزادہ اپنی خوشی سے آزاد بخت کے دربار میں رہے اور بادشاہ نے انہیں بڑے بڑے عہدے عطا کیے۔ جب تک یہ جیے عیش کرتے رہے۔ خدا نے جیسے ان کی مرادیں پوری کی، سب کی مرادیں پوری کرے۔